اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا قرآن مجید میں لفظ مقصر استعمال ہوا ہے؟ کیا قرآن کی آیات میں تقصیر یا مقصر یا تقصیر آمیز عقائد کے بارے میں کوئی بات پروردگار عالم نے بیان کی ہے؟ قرآن مجید نے کن مصادیق کو، تقصیر کے یا مقصروں کے کن مصادیق کو ہمارے لیے واضح کیا ہے؟ شیعہ نہ غالی نہ مقصر کے 5ویں ایپیسوڈ میں ہم آپ کو انہی سوالات کے جوابات بتانے والے ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کے لیے بیان کیا کہ قرآن مجید کی کس آیت میں کہاں پر غلو کا لفظ استعمال ہوا ہے اور پروردگار عالم نے ہمیں قرآنی فارمولا غلو یا غالیوں کو پہچاننے کا کس آیت میں اور کس انداز سے دیا ہے۔ اس ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ آپ کے لیے بیان کریں گے کہ قرآن مجید میں لفظ تقصیر یا تقصیر کے اور مقصروں کے مصادیق کن آیات میں اور کس انداز سے پیش کیے گئے ہیں۔ یقیناً قرآن مجید میں لفظ مقصر استعمال ہوا ہے، اور اگر آپ سورہ فتح کی آیت نمبر 27 کی طرف رجوع کریں تو آپ کو مقصرین لفظ قرآن میں مل جائے گا۔ یہاں پر قرآن میں لفظ مقصر اس ٹیکنیکل معنی میں استعمال ہوا ہے، اس فقہی ٹرمینالوجی میں استعمال ہوا ہے جس کے بارے میں ہم نے آپ کو اپنے پہلے ایپیسوڈ میں بتایا تھا۔ لیکن تقصیر یا مقصر کا وہ معنی جو غلو کے مد مقابل آتا ہے، قرآن مجید میں اس کے پروردگار عالم نے جا بجا ایگزامپلز، مصادیق اور موارد بیان کیے ہیں۔ ہم نے شیعہ نہ غالی نہ مقصر کے دوسرے ایپیسوڈ میں آپ کے لیے واضح طور پر یہ بیان کیا تھا کہ غالی کا یا غلو آمیز عقیدے کا سب سے پہلا ایگزامپل یہ ہے کہ اس شخص کو غالی کہا جائے گا جو کسی نبی، امام، رسول یا کسی بھی انسان کو الوہیت کے درجے پر قرار دے، اسے اللہ بنا دے یا اللہ ماننے لگے، اور اسی کے مقابلے میں مقصر وہ ہوگا جو پروردگار عالم کے منتخب بندوں کو، اس کے اولیاء کو، اس کے رسل کو، اس کی حجتوں کو ان کے درجے سے گرا دے۔ وہ اگر مظاہر اوصاف الہی ہیں، جو کہ ہیں یقیناً، اگر کوئی شخص انہیں بعنوان مظہر اوصاف الہی تسلیم نہ کرے تو وہ مقصر کہلائے گا۔ اس کا سب سے پہلا ایگزامپل قرآنی آیت کے ذریعے ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 110 میں پروردگار عالم اپنے نبی، روح اللہ، کلمت اللہ، جناب عیسیٰ ابن مریم سے خطاب کر کے فرماتا ہے: اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک۔ جب پروردگار جناب عیسیٰ ابن مریم سے کہتا ہے اے عیسیٰ ابن مریم، اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر اور تمہاری والدہ کے اوپر نازل کی تھی۔ اس آیت میں سب سے پہلے مرتبے پر اپنی نعمتوں کو گنواتے ہوئے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اذ ایدتک بالروح القدس، یعنی یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے روح القدس کے ساتھ تمہاری تائید اور تمہاری حمایت کی تھی۔ اور پروردگار عالم کا یہی طریقہ ہے کہ پروردگار اپنے اولیاء کی، اپنے انبیاء اور رسول کی اور اپنے ائمہ کی، اپنی جانب سے بھیجے ہوئے رسولوں کی روح القدس کے ذریعے سے تائید کرتا ہے، ان کی حمایت کرتا ہے، جس طریقے سے ہمارے پاس فراوانی کے ساتھ روایات میں موجود ہے کہ ہمارے ائمہ اور ہمارے انبیاء کی روح القدس کے ذریعے سے تائید ہوا کرتی تھی۔ اگلے مرحلے پر پروردگار ارشاد فرماتا ہے میری دوسری نعمت تمہارے اوپر یہ ہے کہ تم نے گہوارے میں لوگوں سے کلام کیا، تکلم الناس فی المہد۔ گہوارے میں کلام کرنا، یہ کمال، یہ خصوصیت بھی فراوانی کے ساتھ ہمیں اپنی احادیث میں ائمہ معصومین علیہ السلام اور دیگر انبیاء کے لیے ملتی ہے۔ تیسرے مرحلے پر پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور ہم نے تمہیں کتاب کا، حکمت کا، توریت کا، انجیل کا، ہر چیز کا علم عطا کیا ہے۔ یعنی اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں، اللہ کے رسول یا اللہ کے فرستادہ اور منتخب جو بندے ہوتے ہیں، اللہ انہیں براہ راست ڈائریکٹلی علم عطا کرتا ہے، کتاب کا علم، حکمت کا علم، مختلف صحیفوں کا علم عطا کرتا ہے۔ اگلے مرحلے پر اللہ اسی آیت میں ارشاد فرماتا ہے جناب عیسیٰ سے خطاب کرتے ہوئے وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَحَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، اور یاد کرو اس وقت کو جب تم نے گیلی مٹی سے خلق کیا ایک پرندے کو میرے اذن سے، میری اجازت سے۔ اگلے مرحلے پر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ تُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، جب تم میرے اذن سے پیدائشی نابینا اور کوڑھیوں کو شفا دیتے ہو۔
اور اگلی نعمت پروردگار عالم جو جناب عیسیٰ کو مخاطب کر کے فرماتا ہے اور انہیں یاد دلاتا ہے وہ یہ ہے وَإِسْتُخْرِجُ الْمَوْتَ بِإِذْنِي، یعنی یاد کرو اس وقت کو جب تم مردوں کو میرے اذن سے زندہ کر دیتے تھے، قبروں سے نکال دیتے تھے۔ اب ان تمام موارد، تمام نعمتوں اور ایگزامپلز کو یکجا کر کے ہم کوئی نتیجہ نکالنا چاہیں تو وہ نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ پروردگار عالم نے اس آیت میں جناب عیسیٰ کی مثال ہمارے لیے بیان کر کے اس بات کو مکمل طور پر واضح کر دیا کہ پروردگار اگر اپنا اذن اپنے کسی ولی کو، اپنے کسی خاص منتخب بندے کو دے دے تو وہ اس اذن کے ذریعے سے اللہ کے اوصاف کا مظہر بن سکتا ہے۔ جیسے اس آیت میں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ پروردگار عالم نے وہ اوصاف جو اس کی ذات سے مخصوص ہیں، جیسے خلقت، جیسے شفا بخشی، جیسے مردوں کو زندہ کرنا، ان اوصاف کے سلسلے میں بھی جناب عیسیٰ کی مثال پیش کر کے یہ بات مکمل طور پہ ہم سب کے لیے کلیئر کر دی کہ اگر اللہ کسی کو اپنا اذن دے دے، اپنی اجازت دے دے، اپنی جانب سے اختیار دے دے تو وہ شخص، وہ نبی، وہ منتخب اور برگزیدہ انسان یہ تمام افعال اور یہ تمام امور انجام دے سکتا ہے۔ اس آیت سے یہ بات ہمارے لیے بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے نبیوں کو، رسولوں کو، اپنے اولیاء کو کچھ خاص کمالات عنایت فرمائے ہیں جو کمالات ہم عام انسانوں میں یا عمومی طور پر بشر میں نہیں پائے جاتے ہیں۔ اب اگر کوئی انسان اس بات کا انکار کر دے کہ پروردگار نے ایسا کوئی اختیار، ایسے کوئی کمالات اپنے کسی بھی ولی کو، کسی نبی، رسول یا امام کو عطا نہیں کیے ہیں تو وہ شخص یقینی طور پر مقصر کہلائے گا۔ تو اب اگر کوئی انسان اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام یا پھر انبیاء اور رسول یہ سب عام انسان تھے، یہ ہم جیسے تھے اور ان کے پاس کوئی ایکسٹرا پاور، کوئی سپر نیچرل پاور، کوئی ہم سے بڑھ کر کمال نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان ان کے مقام و منزلت کی معرفت نہیں رکھتا اور ان کی شان میں تقصیر سے کام لے رہا ہے، اور ایسے انسان کو مقصر کہنا چاہیے۔ اب اگر آیہ ولایت میں مثلاً پروردگار عالم نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ اللہ بھی ولی ہے، اس کے رسول بھی ولی ہے، اور وہ شخص بھی ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے، یعنی ہمارے اور آپ کے پہلے امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ بھی اللہ کے ولی ہیں، اور اس آیت کو پڑھنے کے بعد، اس کو سمجھنے کے بعد بھی کوئی شخص ان کی ولایت کا انکار کر دے تو وہ مقصر ہے۔ دوسری طرف اگر آیہ اطاعت میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت اور اولیاء امر کی اطاعت یہ سب واجب ہے، ان واجب الاطاعت افراد کی اطاعت کو جو شخص واجب نہ سمجھے وہ مقصر ہے۔ یا مثال کے طور پر سورہ نساء کی آیت نمبر 65 میں پروردگار عالم اپنے نبی سے خطاب کر کے ارشاد فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اے میرے حبیب تمہارے رب کی قسم کہ یہ لوگ مومن نہیں کہلائیں گے، صاحبان ایمان نہیں کہلائیں گے جب تک اپنے اختلافات میں تمہیں حکم نہ قرار دیں، تمہاری حکمیت، تمہاری قضاوت کو قبول نہ کریں۔ تو اس آیت سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی شخص اگر رسول کو رسول سمجھے لیکن ان کی حکمیت کو، ان کی قضاوت کو، ان کے فیصلوں کو نہ مانے، یا وہ لوگ جن کو اللہ نے اپنی جانب سے حاکم قرار دیا ہے ان کو حاکم نہ مانے تو ان کی شان میں تقصیر ہے، وہ شخص مقصر کہلائے گا۔ یا مثلا سورہ احزاب میں جہاں پروردگار عالم نے اہل بیت کے لیے، ان کی عصمت کے لیے گواہی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جس آیت سے اہل بیت کی عصمت مکمل طور پر واضح ہوتی ہے، تو اس آیت کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد بھی اگر کوئی شخص اہل بیت کی عصمت کا انکار کرے، ان کے تمام گناہوں، تمام خطا، سہو اور نسیان سے دور ہونے کا انکار کرے تو وہ شخص مقصر کہلائے گا۔ تو آج کی اس کلپ میں ہم نے یہ سمجھا کہ پروردگار نے اپنے اولیاء کو، اپنے مخصوص بندوں کو کچھ مخصوص کرامات اور ان کو کچھ اختیارات اور کمالات سے نوازا ہے جن کے بارے میں پروردگار عالم نے قرآن مجید میں جگہ جگہ مختلف آیات کے ذریعے سے صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو اگر کوئی شخص ان کمالات اور اختیارات کا منکر ہو جاتا ہے
تو وہ مقصر کہلائے گا۔ یہاں تک ہم نے آپ کے لیے قرآنی آیات سے یہ بات واضح کر دی کہ کس طریقے سے پروردگار عالم نے غلو آمیز عقیدے، مقصر اور تقصیر آمیز عقیدے قرآن مجید میں ہمارے لیے واضح کر دیے ہیں۔ اب ہم اپنے اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ روایات ائمہ معصومین علیہم السلام کے ذریعے آپ کے سامنے اس بات کی وضاحت کریں گے کہ کون سے افراد، کون سا گروہ، کس طریقے کے عقیدے معصومین علیہم السلام کی نگاہ میں قابل مذمت ہیں اور غلو آمیز یا تقصیر آمیز عقیدے کے۔ تو ہمارا اگلا ایپیسوڈ دیکھنا نہ بھولیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔